على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ختم قرآن کے موقع پر یہاں جو مجمع تشریف فرما ہے اس کو 3 پیغام دینا مقصود ہے. پہلا پیغام یہ ہے، قرآن یہ کوئی تراویح کے لیے ہی صرف نازل نہیں ہوا. اس وقت امت کا ایک بڑا مجمع اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ وہ مجمع یہ سمجھتا ہے رمضان میں ایک مرتبہ ہم نے تراویح پڑھ لی تو ہمارا قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا، پھر اس کے بعد نہ ہماری تلاوت رہتی ہے، نہ قرآن کا سیکھنا سکھانے کا ذوق اور شوق رہتا ہے، نہ ہی قرآن پر عمل کرنے کا کوئی خیال ہوتا ہے، نہ ہی قرآن پاک کی محفلوں میں ہم شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. قرآن ہمیں دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن ہمارے بارے میں اللہ کے سامنے شکایت بھی کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ کر زندگی گزاری. اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر ایک ایمان والے پر لازم ہے کہ قرآن کے سلسلے میں وہ وفادار بنے. وفاداری کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا، قرآن کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا، قرآن کی طرح زندگی گزارنا. قرآن یہ رہبر ہے ہمارا، یہ رہنما ہے. جس طریقے سے ایک گائیڈ ہم لوگوں کو کسی مشین کے استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، بھئی اس مشین کو استعمال کرنا ہو تو اس گائیڈ پر عمل کرو، اور اس گائیڈ میں ہر چیز کس طریقے سے آپریٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کس طرح استعمال کرنے سے یہ مشین خراب ہو سکتی ہے، کس طرح استعمال کرنے سے یہ مشین برقرار رہ سکتی ہے، یہ تمام چیزیں گائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے سلسلے میں یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، قرآن نے ہمارا ہر اعتبار سے خیال کیا. ایک بزرگ عجیب بات کہنے لگے کہ میں جب بھی کسی بھی مسئلے میں پھنستا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، حیران ہوتا ہوں اور اس مسئلے کا حل مجھے کہیں بھی نہیں ملتا، میں سیدھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ تو نے کلام نازل کیا میری رہبری کے لیے، اس کلام کے ذریعے سے میرے اس مسئلے کو حل فرما. آنکھ بند کر کے قرآن کھولتا ہوں، قرآن کھولنے کے بعد آنکھ بند کر کے انگلی رکھتا ہوں، جس آیت پر میں نے انگلی رکھی اسی آیت میں میرے مسائل کا حل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کل شیء فی القرآن لیکن تقاصرت منہ افہام الرجال. ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ کا کلام معجزہ ہے، اللہ کا کلام تا قیامت رہبر ہے، تا قیامت اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا. حضور کے لیے معجزہ ہے، امت مسلمہ کے لیے معجزہ ہے، وحدانیت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک عطیہ ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے قرآن سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے رکھیں. اور تبرک بالقرآن فإنه خرج منه، بے قرآن سے برکت حاصل کرو. قرآن اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی سے نکلا ہوا ہے. تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟
تبرک سے مراد تعویذ بناؤ نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ تبرک بالقرآن کا مطلب یہ نہیں ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اگر کوئی انسان بے نمازی ہے، آپ تعویذ نہیں پورا قرآن اس کے گلے میں لٹکا دو، اس کی دلندراگی دور نہیں ہوگی. وہ انٹرنیشنل دلندر ہے، وہ دلندر دائیں بھی دلندر، بائیں بھی دلندر، آگے بھی دلندر، پیچھے بھی دلندر، سراپا دلندر. اس کی دلندراگی قرآن لٹکانے سے بھی دور نہیں ہو سکتی. اس کی دلندراگی بھئی یہ بے نمازی کی نحوست جب دائیں بائیں آگے پیچھے گھروں تک پہنچ سکتی ہے، کیا خود کے گھروں کو نہیں پہنچے گی؟ تو یہ گویا دلندراگی کا ٹرانسفارم بن گیا. اسی لیے تعویذ اس کا حل نہیں ہے. آپ جائیں کسی کے پاس تعویذ لے کر آ جائیں حضرت رزق کی برکت کے لیے تعویذ. میں کہتا ہوں کہ بھئی مسجد کی بد دعا لینے والا، توجہ سے اس بات کو سنیں، مسجد کی بد دعا لینے والا، قرآن کی بد دعا لینے والا، والدین کی بد دعا لینے والا، اور اللہ کے حقوق تلفی کے ذریعے سے، حقوق تلفی کے ذریعے سے لوگوں کی بد دعا لینے والا، یہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا. اس لیے ہم عزم کریں یہاں اس مجلس میں کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دعائیں تو لوگ مانگنے کی بڑی فکر مند ہوتے ہیں. حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، اور مستجاب الدعوات کو بلا کر دعا کرواتے ہیں. توجہ سے بات سمجھیں، بد دعا سے بچنے کی فکر نہیں کرتے. اور آپ یاد رکھو، اگر دعا کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی جائے اور ادھر سے بد دعا جائے مظلوم کی، آپ نے ظلم کیا ہے کسی پر، چاہے وہ بیوی ہو یا والدین ہو یا اپنے بچے ہو یا اڑوس پڑوس ہو یا کسی بھی پر آپ نے ظلم کیا ہے، ادھر سے بد دعا جائے اور ادھر سے دعا آئے، دونوں کا ٹکراؤ ہوگا. اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جس بندے کے حق میں دعا کی گئی وہ دعا کا لائق ہے یا بد دعا کا لائق ہے. اگر کوئی بد دعا کا لائق نہیں، کسی نے بد دعا کی، بد دعا قیامت تک نہیں لگے گی. اگر وہ دعا کا لائق ہے دعا ہی لگے گی. اگر کوئی انسان بد دعا کا لائق ہے اور اس کے حق میں ہزاروں لوگ دعائیں کریں تب بھی اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا اپنے آپ کو دعا کا لائق بناؤ. دعا کے لائق بنانے کے لیے بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اس لیے کوشش کریں اس بات کی زندگی میں کہ ہم کبھی کسی کی بد دعا نہ لیں، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کو نہ ستائیں، کسی کے حقوق نہ ماریں. اگر ہم انشاءاللہ دعائیں لیتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ زمین جس پر آپ آہستہ سے چپل ڈال رہے ہیں وہ زمین بھی نوٹ کر رہی ہے قبر کی شکل میں، یہ میری عزت کرتا تھا، یہ میرا احترام کرتا تھا. قبر میں جانے کے بعد زمین پر اینٹ کر چلنے والے، زمین پر تکبر سے چلنے والوں کی بھی قبر سزا دیتی ہے، اور قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کیا کیا حرکتیں تو کرتا تھا میں سب جانتا تھا. اس لیے قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو اچھی بنائیں. رمضان مبارک میں آپ الحمدللہ قرآن پاک ایک جگہ پر پورا سن لیے 10 دن، تو تراویح کو چھٹی نہیں ملی. کل سے آپ کہیں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، سفر میں جا سکتے ہیں، جماعتوں میں جا سکتے ہیں، لیکن تراویح کو چھٹی نہیں ملی. ہاں البتہ ترتیب جو بدلتی تھی آپ کی ادھر ادھر جانے سے، وہ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ نے پورا قرآن ماشاءاللہ سن چکے ہیں، آپ پورا قرآن میں شریک ہو چکے ہیں. اس لیے جو ایک ذمہ داری تھی پورا قرآن رمضان مبارک میں سننے کی، وہ ذمہ داری پوری ہو گئی. تراویح انشاءاللہ ہم آخری دن تک پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ آخری گزارش ہے، قرآن کا تعلق کیا ہے؟ مدارس جو قرآن کے محافظ ہیں ان سے اپنا ربط جوڑے رکھیں، ان سے اپنے وفاداری کا ربط رکھیں، وفاداری کا تعلق رکھیں. کل بھی پرسوں میں جمعے کا دن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی اپنی زندگی میں دیکھو حضرت تشریف فرما ہے، توجہ سے اس بات کو سب لوگ سنیں. ایک طالب علم اپنے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے دوران جتنے مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، جتنے مرتبہ قرآن پڑھا، پوری زندگی ہم اتنے مرتبہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ چیلنج ہے. آپ پوری زندگی پڑھ کر دکھاؤ. ایک حافظ قرآن جتنے مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، کیا پوری زندگی آپ اتنے قرآن پڑھ سکتے ہو؟ نہیں.
اس کے لیے کرنا کیا؟ اللہ آپ کو سہولت دیا ہے تو آپ ایک اپنی زندگی میں ایک حافظ کی کفالت لیتا ہوں، جو غریب بچہ جو بھی حفظ قرآن کر رہا ہے اس ایک بچے کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اس کی فیس جو کچھ بھی ہے میں بنوں گا تاکہ اس بچے کے قرآن پاک کے حفظ کرنے کے پورا ثواب مجھے اور میرے خاندان کو، میرے مرحومین کو ملے۔ تو اس کے لیے جو ماشاءاللہ وسعت والے ہیں وہ نیت کریں کہ بھئی جو جیسے 3,500 روپے ہمارے مدرسے میں ایک بچے کی کفالت ہے، اگر کوئی بندہ نیت کر لیا چلو بھئی میں 3,500 روپے اپنے آخرت کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے میں انشاءاللہ ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا ثواب ملے گا۔ نہیں تو بھئی کم از کم آدھا حافظ کا لو، آدھا حافظ قرآن کی ذمہ داری لینا گویا اپنے گھر میں حضور کے مہمان کو دسترخوان پر بٹھانے کے برابر ہے۔ اپنے گھر میں حضور کا مہمان دسترخوان کے بٹھانے کے برابر، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بغیر مہمان کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، اور علی کرم اللہ وجہہ 2 دن اگر مہمان نہیں آتا گھبرا جاتے کہیں میرے گھر کی برکت تو نہیں جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مہمانوں کی انتہائی کمی ہے، اگر اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں بہترین طریقہ ہم نے حافظ قرآن جو حضور علیہ السلام کا مہمان ہے اس کو ہم نے اپنے دسترخوان پر بٹھانے کا ارادہ کر لیا، اور ہم اس کی فیس بن دیے، یوں سمجھو وہ ہے مدرسے میں لیکن حقیقت میں ہمارے دسترخوان سے وہ مستفید ہو رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اس کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ اس کی ترتیب، اور اس کے علاوہ جو جتنا نہیں حضرت میں آ کر 3.5 نہیں ہو سکتا، کتنا بھی ہو سکتا، 1000 ہو سکتا، بھئی 1000 کا حصے دار بنو، جتنے کا ہو سکے اتنے کا حصے دار بنو گے تب بھی اللہ پورا ثواب دے گا۔ اسی کا آج ہمارے مدرسے کے طرف سے مولانا یاسین صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو آپ اپنے ارادے کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنے رمضان مبارک کے مدرسے کا تعاون ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں، وہ بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت والا تشریف لائے ہیں، میں بھی حضرت ہی کا شاگرد ہوں، وہ حضرت گویا جد امجد ہو گئے ہیں، شاگردوں کے ہزاروں شاگرد ماشاءاللہ قرآن پاک کے حضرت کے موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس بابرکت موقع پر حضرت والا تشریف لائیں اور حضرت والا ہی دعا فرمائیں۔ جتنے بچے ماشاءاللہ قرآن پاک سنائے ہیں آپ کو وہ سب حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم سب حضرت والا کی دعا بھی لیں گے، کچھ ملفوظات حضرت فرمائیں گے وہ بھی سن کر انشاءاللہ حضرت والا دعا فرمائیں گے۔ اس کو نکل جائے، ایک منٹ اس کو نکال کر دیا، وہیں پر بیٹھ سکتے ہیں آپ، یہیں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ پہلے کافی دیر ہو چکی ہے۔